ابتدا کیجئے، اللہ کی ان رحمتوں کو سمیٹنے کی ابتدا کیجئے، اپنی زندگی میں یہ عظیم صفت لانے کی ابتدا کیجئے کہ آپ متوکل علی اللہ ہو جائیں، زندگی کے اندر آپ اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہو جائیں، عقیدتاً نہیں۔ آج ہمارا مسئلہ یہی ہے، ہم سب مسلمانوں کا، ایمان والوں کا ایک عقیدہ، ایک قبلہ اور ایک رخ ہے، مگر ہماری عملی زندگی اس عقیدے اور اس رخ اور اس قبلے پر نہیں ہے، اس سے ہٹ چکی ہے۔ عقیدہ کچھ اور، عملی زندگی میں رخ کچھ اور۔ عقیدہ یہی ہے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں دے سکتا، ہم سب کا یہی عقیدہ ہے، مگر عملی زندگی میں رخ بدل چکا ہے، نگاہ ہماری اسباب پر جم چکی ہے۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ عقیدے میں ایک بات ہونا الگ ہے، اس کے ذریعے آپ مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے، مگر عملی زندگی میں بھی جو آپ کا عقیدہ ہے اسی رخ پر اپنی زندگی کو استوار کرنا، یہ دوسری بات ہے۔ اس سے اس ایمان کے حقیقی حلاوت پیدا ہوتی ہے۔ جب آپ کا عقیدہ اور آپ کا عمل موافق ہو جاتے ہیں، دونوں کا قبلہ ایک رخ پہ ہو جاتا ہے، پھر آپ صحیح زندگی میں اپنے ایمان کی حلاوت کو محسوس کرتے ہیں، آپ زندگی میں ایمان کے حقیقی ثمرات کو سمیٹتے ہیں۔ لیکن اگر کیفیت وہ ہو جائے جو میری اور آپ کی آج ہو گئی کہ عقیدے الگ ہیں، ان کا قبلہ الگ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں نفع نقصان کا مالک، مگر عملی زندگی میں بھاگتے اسباب کے پیچھے ہیں، نظریں اسباب پہ جماتے ہیں، سب کچھ اسباب کو سمجھتے ہیں، اس حد تک نظر جما رکھی ہے کہ نعوذ باللہ یہ اسباب حقیقی مؤثر ہو گئے ہیں، تو پھر عقیدہ ایک طرف میں ہے، عملی زندگی کا رخ دوسرا جب بنا لیا ہے تو پھر ایمان کی حقیقی حلاوت سے ہم محروم ہو جاتے ہیں، پھر ایمان کے حقیقی ثمرات ہم تک نہیں پہنچتے، پھر زندگی میں وہ کیفیات نہیں پیدا ہوتی جو ایک ایمان والے کی زندگی میں پیدا ہونی چاہیے، جسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ یا کبھی صابر دیکھو گے یا وہ کبھی شاکر دیکھو گے، پھر نہ صبر رہتا ہے نہ شکر رہتا ہے، زندگی نظر میں صرف سبب رہتا ہے۔